کا اس کے پاس میں اختیار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جیسے ہمارے یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں، دیکھیں آپ لوگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے بھی پیچھے نہیں رہے نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے. تو ہمارے والوں نے بھی بہت سارے نام دیے ہوئے ہیں. یہ غوث ہیں، غوث اعظم ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ بندے نواز ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں. یہ سارے نام جو لوگ ان کو دے رہے ہیں، یہ اس کی دلیل اللہ نے کوئی نازل نہیں کی. لوگوں نے اپنی طرف سے اور ان کے باپ دادا کے گھڑے ہوئے ناموں کو آگے بڑھایا اور اس کے مطابق انہوں نے عقیدہ رکھا. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے کسی کو غریب نواز نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندہ نواز نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مشکل کشا نہیں بنایا. یہ سب نام ہیں جو لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دے دیے، اور لوگ ان سے، ان ناموں کے مطابق جو ہے ان سے امیدیں رکھتے ہیں، اور لوگ ان سے طلب کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے. اتنا بڑا مسئلہ کہ لوگوں نے آج اس کو ایمان اور عقیدے کی بالکل بنیاد بنا دیا. جو نہیں مانتا ان چیزوں کو اس کو بولتے ہیں کافر ہیں. بھائی قرآن میں کہاں پر ہے؟ قرآن میں اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. کہاں سے لایا آپ یہ؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان الحکم الا للہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ ہی حکم دے سکتا ہے. حکم دے سکتا ہے معنی کیا؟ کہ اللہ ہی ہے جو شریعت بنا سکتا ہے. شریعت کا معنی کیا ہے؟ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس میں ہے. وہ جو خالق ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ حکم دے، وہ کمانڈ کرے. اس کے سوا کسی اور کی یہ مجال نہیں ہے، کسی اور کے پاس میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر اپنا حکم چلائے. الا لہ الخلق والامر. اللہ نے فرمایا کہ جان لو جس کی مخلوق ہے وہی ان کو حکم بھی دے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ. حکم دینا یہ اللہ ہی کا اختیار ہے. اور اللہ کے حکموں میں سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا امر وہ کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. کہ اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. توحید سب سے پہلا، سب سے اہم جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں وہ یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس طور پر اہتمام کرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا. ذالک الدین القیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو مضبوط ہے، اس میں کوئی یعنی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر. یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ بس کوئی بھی اس کو ہلا لے جائے، بلکہ جس نے توحید کو اختیار کر لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس نے ایک بڑے مضبوط سہارے کو اس نے تھام لیا ہے. تو یہ بڑا مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے. قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اکثریت کبھی دلیل نہیں بن سکتی. ایک غلط کام کو کرنے والے اگر بہت سارے لوگ ہو جائیں تو اس سے وہ غلط کام صحیح نہیں ہوگا. تو مشرکین، شرک کرنے والے ہر زمانے میں زیادہ رہے، آج کے زمانے میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کے یہ شرک اور یہ بدعات اور یہ اپنی طرف سے اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے ان کی اکثریت کی وجہ سے وہ حق نہیں ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ آیات ہم کو بتاتی ہیں کہ دین کے اندر توحید سب سے زیادہ اہم ہے، اور ہمیں توحید کی دعوت دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا، اور مناسب اور بہترین حکمتیں انہوں نے استعمال کی، اور اپنے زبان حال سے بھی ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، اپنی زبان قال سے بھی ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی. اور الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. جتنا ہم غور کریں اس میں سے انشاءاللہ اور باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کا اپنی زندگیوں میں اہتمام کرنے والے بنیں. توحید کی اہمیت، اس کی عظمت کو ہم خود بھی جانیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہم ان کے سامنے حکمت کے ساتھ میں اور موعظت حسنہ کے ساتھ میں، اچھی نصیحت کے ساتھ میں، دلیلوں کے ساتھ میں توحید کو ان کے سامنے پیش کر سکیں. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.